كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں دھمکی ہے کہ بھئی کب تک یہ یاشیاں کرو گے، مرنا ہے، اللہ کے حضور آنا ہے، پھر بدلہ لیں گے تم سے، اور تمہیں پورا پورا بدلہ مل کے رہے گا اپنے اعمال کا قیامت والے دن۔ اچھے اعمال کیے تو ان کا اجر، اور برے اعمال کیے تو اس کی سزا۔ پس جو بچا لیا گیا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پس وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ یہ کنکلوڈ کیا اللہ نے اس بات کو۔ واقعی دھوکہ پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے وقت گزرتا ہے۔ ہم جب اسکول کالج میں تھے، جن لوگوں کو دیکھتے تھے بڑی ایکٹیو لائف گزار رہے تھے، ان میں سے کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں، اور جب بڑھاپے میں ان کی کسپرسی دیکھتے ہیں بندہ حیران ہوتا ہے، یار یہ وہی بندہ تھا، ڈان تھا اپنے وقت کا، اور اب اس کی کیا حالت ہے۔ تو یہ غرور دنیا میں بھی اللہ ٹوٹتا ہوا دکھاتا ہے اگر کسی کے اندر موجود ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، ایسا دھوکہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزرنے کا، اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہارے مال اور تمہاری اپنی جانوں میں، اور تم ضرور سنتے رہو گے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہے، من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی جیوز اور کرسچنز، اور شرک کرنے والوں کی طرف سے بھی بڑی اذیت دینے والی باتیں۔ یعنی یہ تمہیں آئے دن خبریں ملے گی کہ فلاں مولانا صاحب کا کلپ بھی آ گیا آپ کے خلاف۔ جو بھی پیغمبروں کی دعوت کو آگے لے کے چلے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں ٹینشن نہیں لینی، آئے دن تم اپنے مخالفین کی طرف سے ایسی خبریں سنو گے جو تمہیں تکلیف دیں گی، اذیت پہنچاتی رہیں گی، اور پھر اس میں ساتھ ہی آگے آئے گا اس پہ تمہاری روش کیا ہونی چاہیے، صبر اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس سے تکلیفیں پہنچتی رہی، تو وہ قرآن میں ابھی یہ تکلیفیں تو جس شروع ہوئی تھی، تو اللہ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ تو آئے دن ہوں گی، تم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ تو اگر تم صبر کرو گے وتتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، تو اصل میں ہمت کا کام یہ ہے۔ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں ہمت کا کام یہ ہے کہ کسی کی مار کٹائی والا معاملہ کرنا، کسی کو گالی گلوچ نکالنا۔ اللہ فرماتا ہے ہمت کا کام یہ ہے کہ جو تکلیفیں آئے ہیں اللہ کی راہ میں اس پہ صبر کرو، اللہ سے مدد چاہو، یہ ہے عزم والے کام۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی تھی، یعنی جیوز اور کرسچنز، یہود و نصارہ، کہ تم کھول کھول کر بیان کرنا لوگوں کو اور مت چھپانا حق کو۔ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا تھا نا، اس سے اگلا جو پیغمبر گزرا ہوتا تھا نا، وہ آنے والے پیغمبر کی خبر دیتا تھا، اس کی کتاب میں پریڈکشن ہوتی تھی کہ میں تو جا رہا ہوں، اب اللہ کا ایک اور نمائندہ آئے گا، تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے تحت تو جیوز اور کرسچنز کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، لیکن انہوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اہل کتاب سے تو ہم نے عہد لیا تھا کہ تم نے حق کو نہیں چھپانا اور ظاہر کرنا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز جو ان کی کتابوں میں، یہ نہ صرف نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، الٹا جو پروفیسیز ان کی کتابوں میں تھی وہ چھپاتے ہیں اپنی پبلک سے، جس طرح آج ہمارے علماء بھی چھپا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں علی ایسی گلاں کر رہا ہے ساڈے خلاف نے، تو علی نے کولو تو نہیں کتاب لکھ دی تھی۔ بخاری مسلم میں جو چیزیں لکھی جب ہم بتاتے ہیں تو ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو آپ مجھے یہ کہیں گے جی پہلے آپ ڈگری لے کے آئیں پھر ہم یہ آیت مانیں گے، ادروائز ہم آیت بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں ڈگری لوں یا نہ لوں، آپ تو ایمان سے فارغ ہو گئے۔ اگر کوئی کافر بھی آپ کو کہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے، تو آپ پہ ماننا واجب ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، آپ اس کو چیک کریں، لکھا ہوا ہے تو مانے، نہیں لکھا ہوا ہمیں بتائیں، ہم رجوع کر لیں گے۔ پچ تو نہ کھو دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے تو ہم نے یہ عہد لیا تھا، تو انہوں نے اپنے اس وعدے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، اور اس کے بس دنیا کے چند ٹکے کما لیے، یعنی وہ چودراہٹ اپنی چودراہٹ اسی صورت میں قائم تھی جب نبی الاسلام کو نہ مانتے۔ تو دنیا کی منفعت کی خاطر انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، ان کے بارے میں جو پروفیسیز تھی، پیش گوئیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، ان کو بھی چھپا لیا۔ تو کیا بری چیز ہے جو وہ خرید رہے ہیں، یعنی اللہ تعالی کی ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر دنیا کی منفعت اور گمراہی اور آخرت کا عذاب خرید رہے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو یہ کتمان حق بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مشکات کے اندر بھی آپ کو پہلی جلد میں کتاب العلم چیپٹر میں ترمذی ابو داؤد کے حوالے سے ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جس سے کوئی حق کی بات پوچھی گئی، علم کی بات، اور وہ اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی کہ تجھے یہ پتا تھا، تو نے کیوں چھپایا۔ کتمان حق اتنا بڑا ایشو ہے، اس لیے بہت کرٹیکل احادیث بھی اصحاب رسول نے مرتے مرتے بیان کر دی ہیں کہ قیامت والے دن ہم پہ یہ عذاب نہ آ جائے کہ ہم نے یہ دین کا یہ حصہ چھپا کیوں لیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لو، اور قرآن کہتا ہے لعنتی ہے جو چھپائے گا۔ جو چیز اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا دی گئی، اب اس میں چھپانے والی بات کون سی رہ گئی؟ اگر کوئی چھپانے والی بات ہوتی تو اللہ کے نبی خود چھپا جاتے، جیسا کہ منافقین کے نام آپ نے صرف حذیفہ ابن یمان کو بتائے، امت کی ضرورت نہیں تھی، تو ٹھیک ہے، آج تک ہم نے بھی آپ کو نہیں بتایا کہ کس کس کی پیٹھ پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی۔ بڑا زور لگا بیٹھے لوگ، ہم سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ جو مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، ان میں سے 8 کے پیٹھ پہ ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی گرمائش وہ سینے میں محسوس کریں گے، اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے تو کبھی نہیں کسی کو بتایا، اس لیے کہ اس سے دین کا کوئی حصہ مکمل نہیں ہونا تھا۔ ہاں، جو چیزیں دین سے تعلق رکھتی تھی، جو نبی علیہ السلام نے ایز اے پروفیسیز بتائیں اور ان کی بعد میں ہمیں چیزیں نظر بھی آئیں، وہ ہم بتاتے ہیں۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی سیدنا عمار ابن یاسر مولا علی کے ساتھی تھے، ان کو قتل کرنے والے مخالفین آل امیہ تھی، تو کلیئر کٹ ہے۔ تو یہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ جو چیز جتنی واضح ہے وہ ہم نے بتا دی، تو اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ چیزیں چھپانے والا لعنتی ہے۔ اس کا کلائمیکس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے، جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے سٹارٹ کے اوپر لکھی ہے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی بھی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں سے بیان کی تھی، ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور جو چیزیں چھپائی تھی وہ بیان کر دیں، تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160۔ تو یہاں پہ بھی علماء یہود کا کردار مسلمانوں میں بھی لوگ ادا کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم
بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ہرگز آپ یہ خیال نہ کریں جو لوگ خوش ہو رہے ہیں اپنے کرتوتوں کے اوپر کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کرنا کہ وہ امن میں ہیں، بلکہ وہ تو عذاب میں ہوں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو آیت ہے نا جی، بہت کریٹیکل آیت ہے، اسی پہ آج ہمارے یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی، وہ پیچھے 4 منٹ رہ گئے آلموسٹ۔ اگلے درس میں سورہ آل عمران کی آخری جو 11 آیات ہیں کریٹیکل، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام روزانہ تہجد کے وقت وضو کرنے سے پہلے جب اٹھتے تھے تو یہ آیات آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھتے تھے، پھر آپ وضو کر کے تہجد کے نوافل ادا کرتے تھے۔ یہ 11 آیات کے اوپر میرا الگ سے ایک ڈیٹیل لیکچر ہے، انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ، مسئلہ نمبر 64، وہ ریکارڈڈ ہے۔ تو یہ متقاضی ہے کہ اگلا پورا درس جو ہے ان 11 آیات پہ ہو۔ تو یہ جو آیت گزری کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ خوش نہ ہوں، گمان نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی ان کارستانیوں پر اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان چیزوں پہ کی جائے جو انہوں نے نہیں کی۔ اس کے کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری لے کے آئے ہیں کتاب التفسیر چیپٹر میں کہ غزوہ احد کے موقع پر کئی منافقین جو ہیں وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب وہ رہے تو بزدلی کی وجہ سے تھے، اور وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیسے کریں؟ اور دل میں خوش تھے کہ دیکھو اتنے لوگ مرے ہیں، ہماری جان بھی بچ گئی، اور اب ہم جب واپس آئے تو کئی لوگوں نے بہانے کیے، یا رسول اللہ میری بیوی بیمار تھی، نہیں تو تک دے تسی جناب ایسی تھی تیسی نہ دی کافراں دی، اب بس میں نے یہ مسئلہ بن گیا سی، تو بہانے کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کام کرنا بھی نہیں تھا اور ان کی تعریف لوگ کریں کہ ہاں یار اے منڈا ہوندا نا انہیں کام چک دینا سی، کون سی چکنا انہیں سر، وہ تو دھوکھا دے کے بیٹھے ہوتے۔ ٹھیک ہے، ادھر بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے آپ دعوے دیکھیں، لگتا ہے کہ یہ حکومت میں آئے تو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی اس ملک کی ہو جائے گی، اور آگے بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ خواہش کی جائے جو انہوں نے کام نہیں کیے ان کے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے لیے عذاب ہے۔ اچھا، اب اس میں بڑی خطرناک بات تھی کہ اگر کسی شخص کی کسی ایسی بات پہ تعریف کی جائے جو اس نے نہیں کی ہوئی تو اس کو اللہ فرما رہا ہے ہم ضرور عذاب دیں گے۔ تو صحابہ میں بعض لوگ اس معاملے میں پریشان بھی ہوئے، تابعین میں سے بھی کچھ لوگ۔ تو ایک اور حدیث امام بخاری نے اس کانٹیکسٹ میں لی ہے کہ مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر بنا تو اس نے عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ بھیجا اور کہا کہ یہ آیت سے تو لگتا ہے کہ ہم بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، ایسے بچنا تو اسی مشکل ہی ہے جو کام تسی پائے نے بنو امیہ نے۔ تو حکمران اسی طرح ہی ہوتے تھے نا، حکمران کے تو لوگ پاس نامے پڑھتے تھے جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے تھے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جب حکمران یا بڑے لوگ کہیں پہ جاتے ہیں جو القابات خود شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا، جی بڑا کارنامہ دکھا دیا۔ تو وہ مروان بن حکم کہنے لگا کہ ابن عباس سے پوچھ کے آؤ، مجھے تو لگ رہا ہے اس آیت کے ساتھ ہمیں بھی عذاب ہوگا۔ یہ نہیں اس نے آگے کہا کیوں، وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ ہماری بھی تو تعریف کرتے ہیں ان کاموں پہ جو ہم نے نہیں کیے ہوئے، تو جڑے کام پائے نے اس تو صرف نظر کر دینے تے اسی بھی رگڑے جانا ہے۔ تو پوچھ کے آؤ کہ یہ آیت کے تحت تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت اصل میں یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا تھا اور جہاد سے پیچھے رہ گئے، یا ان یہودیوں کے بارے میں جن کو نبی علیہ السلام نے بلایا اپنے پاس کہ تمہاری کتابوں میں جو میری پروفیسیز لکھی ہیں میرے بارے میں کہ میں آخری پیغمبر ہوں وہ آ کے پبلک کو بیان کرو، تو انہوں نے وہ بیان کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو کچھ ساتھی جو حضور کے بیٹھے تھے انہوں نے ان کے لیے چاند ایک تعریفی کلمات بول دیے کہ چلو یار جو بھی ہے بندہ سینسیبل ہے، بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اگر حضور کے ساتھیوں نے تمہاری تعریف بھی کر دی ہے تو یہ چیز تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گی، تم سے جو کام پوچھا گیا تھا، جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا وہ تو تم نے نہیں کیا۔